آپ سب کا اس مرکزی تربیت گاہ میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ کی آمد اور آپ کی مشقت اور آپ کی للہیت اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس تربیت گاہ میں آنا حقیقت میں یہ ایک دینی، نظریاتی، تنظیمی بھی اور حالات سے آگاہی کے لیے بھی ایک بہت اہم تربیت گاہ ہوتی ہے۔ اس لیے جو حضرات تشریف نہیں لا سکے اور جن کا طے تھا کہ ان کو آنا چاہیے، تو ذیلی ذمہ داران واپس جا کے بھی ان سے ضرور معلوم کریں کہ وہ کیوں تشریف نہیں لا سکے۔ کوئی شرعی عذر ہو گیا ہے یا ویسے ہی ایک تساہل ہو گیا ہے اور طبیعت نہیں چاہی تو وہ تشریف نہیں لا سکے، تو نظم و ضبط کا اور تنظیم کا یہی فائدہ ہے۔ جو تشریف لے آئے ہیں ان کی بہت ہی ہمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ حافظ سیف الرحمن صاحب نے کہا کہ دعوت کے حوالے سے کیا رکاوٹیں ہیں، اور اسی تناظر میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور جماعت اسلامی کی حکمت عملی ہمارے پیش نظر کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم معاشرے میں، سماج میں اللہ کے دین کا غلبہ چاہتے ہیں۔ اقامت دین ہماری جد و جہد ہے۔ ہم معاشرے میں، سماج میں ایک بڑا انقلاب اور بابرکت اسلامی انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم دیکھیں کہ اس تناظر میں ہماری دعوت کیا ہے اور ہمیں کس چیز پر قائم رہنا ہے اور کس طریقے سے اپنی جد و جہد کو آگے بڑھانا ہے۔ اس میں سب سے پہلی تو یہی ہے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جماعت کے وجود کی طرف لوگوں کو بلائیں یا امیر جماعت کی شخصیت کی طرف بلائیں۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی بالادستی کا پیغام دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا اس پوری محنت کا صلہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے، ہم اپنے ساتھ چلنے والے افراد کی ذہن سازی کریں، کردار سازی کریں، اور ان کے اندر دین کے مطالعہ کا ذوق اور شوق پیدا کریں۔ اس لیے کہ آج فتنوں کا دور ہے اور ذہنوں کو تذبذب میں ڈالنے کا دور ہے، اور فکری طور پر ایک بڑے انتشار کا دور ہے، اور اس کے مقابل میں استقامت کے ساتھ نظریاتی جد و جہد میں وہی قائم رہ سکتا ہے جو قرآن سے جڑ جائے، جو احادیث کا مطالعہ کرے اور جو دینی لٹریچر کو سمجھے۔ اب جماعت اسلامی نے منصوبہ عمل طے کیا ہے، اور ہر مہینے کے لیے ایک کتاب متعین کی جاتی کہ کارکن اور ارکان اس کو پڑھے۔ میں بھی اور آپ بھی اس بات کا جائزہ لیں، ہم جماعت کے اس فیصلے کے مطابق اپنی ذہنی فکری آبیاری کے لیے اس مطالعہ کی طرف کتنا رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ کام اس لیے ضروری ہے کہ ایک فرد ہی جو ہے وہ ہر چیز کے لیے مرکز و محور ہوتا ہے، وہ جماعت کے لیے ہو، پارٹی کے لیے ہو، جد و جہد کے لیے ہو، تحریک کے لیے ہو، اپنے گھر اور خاندان کے لیے ہو، اور اپنے اولاد کے لیے اور اپنے معاملات کو چلانے کے لیے ہو۔ فرد کا ذہن ٹھیک ہوگا، اس کا کردار ٹھیک ہوگا، اور اس کے اندر کے عزائم درست ہوں گے، وہ راہ راست پر چلنے کے لیے تیار ہوگا، تو اس کے تمام تر اثرات جو ہیں وہ اس کے گھر پر بھی، اولاد پر بھی، اور جماعت پر بھی، پارٹی پر بھی، جد و جہد پر بھی پڑے۔ لیکن اگر فرد کے اندر وہ جذبہ نہ ہو اور اس کا وہ ذہن نہ ہو، اس کے اندر وہ اعمال کی طاقت موجود نہ ہو جو ایک دین کے کام کرنے والے کی ہونی چاہیے، پھر وہ خالی خولی نعرے ہیں،
وہ نمائشی باتیں ہیں اور ایک عارضی باتیں ہیں جس کا کوئی بھی اثر جو ہے کہ معاشرے پر نہیں پیدا ہو۔ اسی طریقے سے ہم اس بات کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ دین محض یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے اس بات کو عام کیا ہے کہ یہ تو ایک عبادات کا معاملہ ہے، انفرادی معاملات کا ہے، اس کا اجتماعی نظام یا پورے ریاست کے نظام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور عالمی سطح پر بھی یہ تحریکیں اور یہ شیطنت چلتی ہے کہ اسلام اور پولیٹیکل اسلام، اسلام اور سیاسی اسلام، اور اسی بنیاد پر لوگوں کے اندر ایک تفریق کھڑی کر دی جاتی۔ ہم عام طور پہ مساجد میں دیکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، لوگ دین کی اور قرآن کے درس کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر ریاست کے نظام کی اصلاح کی بات کی جائے، عوام کے مسائل پر بات کی جائے، تو چند لوگ بگڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں سیاست نہیں چلے گی۔ اور مساجد کے اندر بھی یہ بعض جگہوں پر بورڈ لگا دیے جاتے ہیں کہ یہاں سیاست پہ بات کرنا ممنوع، اس لیے کہ وہ بنیادی ذہن لوگوں کے اندر کمزور ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی دیتا ہے، اور اسلام ہمیں اسی بات کے ترغیب دیتا ہے کہ ہم اسلام کو محض تقاریر کی حد تک نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے پر اس کو نافذ کریں۔ اور یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارے دین کی دعوت ہے۔ انبیاء کرام نے اسی بات کی جد و جہد کی، خلفائے راشدین نے اسی پیغام کو مؤثر طریقے سے نافذ رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ میدان کربلا کی شہادتیں، اس کی جتنے بھی عنوانات دیکھیں، لیکن اصل پیغام تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کی جانی چاہیے، قرآن و سنت کے پیغام کی حفاظت کی جانی چاہیے، اور اللہ کے دین کی ہر اعتبار سے حفاظت کی جانی چاہیے۔ اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان، کام کرنے والوں کے درمیان سچائی کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے، اخلاق کی بلندی کو تسلیم کیا جائے، اور افراد کے اندر ہمدردی اور غم گساری ہونی چاہیے۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے خود اپنے آپ سے سوال کیا کہ اگر کوئی مجھے ایک عام آدمی پوچھتا ہے کہ حضرت اسلام کا پیغام مختصراً مجھے سمجھائیں، وہ خود کہتے ہیں کہ اگر میں ایک اسٹیشن پر بیٹھا ہوں اور ایک لمبے سفر کی تیاری کر کے آیا ہوں، اور میں پلیٹ فارم کے اس بینچ پر بیٹھا ہوں اور گاڑی آ جائے، اور گاڑی آنے کے بعد وہ 1-2 منٹ کے بعد چل پڑتی ہے، اور وہ گارڈ بسل دے دے اور گاڑی آہستہ آہستہ روانہ ہونا لگے، اور اسی ماحول میں مجھے یہ کوئی سوال کر دے تو میں اس کو کیا جواب دوں؟ انہوں نے کہا کہ گاڑی چل پڑے، میں ڈبے کا ہینڈل ایک ہاتھ سے پکڑوں، میرا پاؤں گاڑی کے ڈبے کے اس پائیدان پر ہو، تو میں پھر بھی اس کی طرف منہ کر کے کہوں گا کہ اسلام کا پیغام ہے کہ اللہ کی بندگی بجا لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرو، اور مخلوق کی خدمت کرو۔ اب یہ 3 ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم سمجھنا چاہیے کہ ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے گرد جمع تھے، اور پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ سب نے کہا کہ یہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی عطا کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی کا راستہ اختیار کرو، میری اتباع اور میری اطاعت کرو۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں، میں اور آپ اس بات کو سمجھیں۔ میں اپنی گفتگو میں
لوگوں کے ساتھ معاملات میں، اپنے کاروبار میں، اپنی ڈیوٹی میں، اور لوگوں کے ساتھ بات چیت میں، اپنی اولاد، اپنے خاندان اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو کس حد تک اختیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب ہر چیز ایک تباہی کا نقشہ پیش کرتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نظام ناکام ہو گیا، حالات برباد ہو گئے، آوے کا آوا بگڑ گیا اور یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ جیسے ریاست کا نظام چلانے کی کوئی بنیاد نہیں۔ حالانکہ ہم اس بات کو دیکھیں، پاکستان بنا تو کلمے کے نام پر بنا۔ قائد اعظم نے بر صغیر کے مسلمانوں کو کہا کہ پاکستان کا دستور قرآن ہے جو 1400 سال پہلے طے کر دیا۔ پھر پاکستان بن گیا تو قرارداد مقاصد پر اتفاق ہو، پھر یہاں ایک سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ، عامت الناس اور جمہوری قوتوں کے درمیان کشمکش رہی، اور بالادست قوتیں آئین بناتی اور توڑتی رہیں اور آئین کو تلپٹ کرتی رہیں، لیکن بالآخر پاکستان میں 1973 میں ایک دستور پر اتفاق ہو گیا جس پہ تمام دینی جماعتوں کا اتفاق ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے۔ کس چیز پر اتفاق ہے؟ کہ ریاست کا مذہب اسلام ہے، قرارداد مقاصد اس کا حصہ ہے، ہماری جمہوریت، پارلیمنٹ، ہمارا نظام قرآن و سنت کا پابند ہے، ہماری قانون سازی قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہونی چاہیے۔ تعلیم کے لیے، معیشت کے لیے، ریاست کے لیے، سول بیوروکریسی کے لیے، فوج کے لیے تمام حدود کار اس میں طے کر دیے گئے۔ پھر اسی طرح 1935 کا ایکٹ قیام پاکستان کے بعد ملک پہ نافذ کر دیا گیا، لیکن ہر آئین میں اسلامی نظریاتی کونسل رہی ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کا اصل کام ہے کہ تمام قوانین کا جائزہ لیں اور اسے اسلام کے جائزے میں ڈالیں۔ انہوں نے سفارشات دے دی ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں اس پر کوئی بحث کرنے کو تیار نہیں۔ اسی طرح وفاقی شرعی عدالت، اگر کسی قانون اور ضابطے کے بارے میں یہ شک ہو کہ یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے، ہر شہری وفاقی شرعی عدالت سے رابطہ کر سکتا ہے، اور ہماری وفاقی شرعی عدالت نے ملک کے معاشی نظام کے لیے بار بار فیصلے دیے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی حکمران آتا ہے، وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ جمہوریت کے نام پر حکومتیں ہوں، وہ آئین اور اس کی روح کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے معاشرہ فساد زدہ ہے، معاشرے کے اندر ایک افراتفری اور نفسا نفسی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ کرپشن پھیل رہی ہے، لا قانونیت پھیل رہی ہے، اور لوگوں کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ قرآن و سنت کے نظام کے غلبے کی اس اہمیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے میں یہ بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب دعوت دین کے طریقہ کار پہ کام ہوتا ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال کھڑا ہوتا ہے، یہ معمول کے راستے ٹھیک نہیں، یہ دعوت اور دین کے معاملات ٹھیک نہیں، اور پھر اسی طرح اس میں بھی تفریق کھڑی کی جاتی ہے کہ بس تبلیغ کا کام کیا جائے اور معاملات خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ایسا ممکن نہیں ہے، اور یہ لوگوں کے ذہنوں کو ایک بگاڑ کی طرف لگانے کی ایک صورت پیدا کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے پیش نظر اس دعوت دین کی بنیاد پر، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی بنیاد پر، ہم اس نظام میں کیا تبدیلی چاہتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہمارے پیش نظر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے ان حالات میں جہاں جابر تھے، جہاں سردار تھے، جو ظالم تھے، جو سود خور تھے، جو بدکار تھے، جو اپنے معاشرے کو تباہی سے دوچار کرتے تھے، ان کے مقابل میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ ان کے خطے پر اہل پارس قابض تھے، اہل شام قابض تھے، اہل روم قابض تھے، اور عرب کے خطے پر ظالم اور جابر سردار قائم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین پکارتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے۔ آپ چاہتے تو لوگوں کو پکارتے کہ اے عرب کے لوگوں، آؤ ہم عرب اپنی زمینوں کو آزاد کروا لیں، آؤ عرب تعصب کی بنیاد پر ہم اپنے حقوق کو لوگوں سے چھین لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حالات کے باوجود بھی لوگوں کے اندر یہ قومیت کے تعصبات کو کھڑا نہیں کیا، بلکہ آپ نے اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کے پیغام کو عام کیا، انسانوں کی تیاری کی، اور اسی بنیاد پر معاشرے میں ایک بڑا انقلاب برپا کیا۔ اس لیے ہمارے پاس بھی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، وگرنہ باقی تمام راستے انتشار پیدا کرتے ہیں، تفریق پیدا کرتے ہیں، انسانوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ انگریز نے بھی ایک فارمولہ دیا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، لوگوں کو تقسیم کر دو، ان پر اپنے آپ کو بالادست بنا لو۔ جماعت اسلامی نے اسی دعوت دین کی بنیاد پر مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ نے جو طریقہ کار دیا، جو جماعت کے دستور کے اندر موجود ہے، مجھے یاد ہے اسی مینار پاکستان پر جماعت اسلامی کا اجتماع عام تھا، اور دنیا بھر سے اسلامی تحریکوں کے قائدین شریک تھے، اور اس میں ایک مشترکہ اعلامیہ طے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اخوان المسلمون کے سربراہ اس کمیٹی کے سربراہ تھے، اور مجھے اس کمیٹی کا سیکریٹری بنایا گیا، اور اسی طرح 10-12 اسلامی تحریکوں کے قائدین اس کے ممبر تھے۔ جب ہم نے میٹنگ کی، ان سب نے اپنے تجربات کی روشنی میں کہا کہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ نے جو قیادت اور نظام کی تبدیلی کے لیے دعوت کا راستہ جو دیا ہے، اور یہ جو سیاسی، آئینی، پارلیمانی اور انتخابات کے ذریعے جو تبدیلی کا راستہ تجویز کیا ہے، یہی پائیدار ہے۔ اور دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں نے ہتھیار اٹھا کے دیکھ لیا ہے، طاقت کا استعمال کر کے دیکھ لیا ہے، قوت کا استعمال کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن جس کے پاس زیادہ بڑی طاقت آ جاتی ہے وہ دوسرے کو مسمار کر دیتا ہے۔ لیکن جب ذہن بن جاتے ہیں، جب رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، مقاصد زندگی متعین ہو جاتے ہیں، پھر وہ طاقت ایک بڑی طاقت بنتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سارے مقاصد اس لیے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں پر انسانوں کی حاکمیت نہیں، رب تعالیٰ ہی اقتدار اعلیٰ، اسی کی توحید، اسی کے اختیار اور اسی کے فیصلے کو انسانوں پر نافذ ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ لوگ کامیابی یہ سمجھتے ہیں مال آ جائے، دولت آ جائے، منصب آ جائے، جاہ منصب آ جائے، کامیابیاں ہو جائیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی۔ لیکن اسلام اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جس پر اللہ راضی ہو، کامیاب وہ ہے جو تقوی کی زندگی اختیار کر لیتا ہے، کامیاب وہ ہے کہ جو اپنے اعمال کی بنیاد پہ آخرت کے دن اللہ کے ہاں کامیابی پا لیتا ہے، کامیاب وہ ہے کہ جو اپنے اعمال کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جائے۔ اسی طریقے سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اس دعوت اور اللہ کے دین کی بنیاد پر انسانوں کے لیے کیا فوائد ہیں کہ معاشرے میں عدل و انصاف آئے، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ وسائل کی منصفانہ تقسیم آئے،
پھر پاکستان ایک ریاست ہے، ایک وفاق ہیں، صوبے ہیں، ان میں صوبوں کے حق خود مختاری، ان کے مائنز، ان کے منرلز، ان کی معدنیات اور ان کے حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انسانوں پر انسانوں کی نہیں، اصول کی، قرآن و سنت کی، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ باتیں کی جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں 80 سال ہو گئے ہیں جماعت اسلامی کو کامیابی نہیں مل رہی، 80 سال کی مدت گزر گئی ہے، منزل نہیں مل رہی اور یہ کامیابی نہیں حاصل ہو رہی۔ پھر مایوسیوں کے راستے نکلتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اور اپنے آپ پر تنقید اور مایوسی کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وقت طویل ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ یہ تغیر جو ہے، یہ ارتقاء جو ہے، یہ تبدیلی کا مرحلہ جو ہے، یہ کسی لمحے بھی رونما ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ غزہ میں، فلسطین میں، ارض انبیاء پر حماس نے طوفان الاقصی آپریشن کیا۔ لوگوں نے کہا جب آپ کمزور تھے اسرائیل کو کیوں چیلنج کیا؟ جب آپ کمزور تھے آپ نے امریکہ کو کیوں چیلنج کیا؟ لیکن انہوں نے یہ اقدام ایک ایسے موقع پر کیا کہ پورا عالم اسلام امریکہ شکنجے میں آ کے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے، فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹا رہے۔ اب 65,000 انسان شہید ہو گئے، نسل کشی ہو گئی، عورتیں اور بچے شہید ہو گئے، لیکن ان قربانیوں کی بنیاد پر پوری دنیا میں ایک بیداری کی نئی لہر پیدا ہوئی، اور ہر رات حربہ استعمال کر کے آج غزہ کے ایک فرد پر بھی وہ خوف نہیں طاری کر سکے۔ رمضان آتا ہے، وہ ملیا میٹ عمارتوں پر بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور افطار کرتے ہیں، اور اگر نوجوان زخمی ہوتا ہے اور ہسپتال برباد ہیں، بے ہوشی کی دوائی نہیں ہے، انتھیزیا نہیں ہے، تو بچہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر میرا آپریشن کرو، میں قرآن پڑھتا رہوں گا، مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو، یہ حقیقت میں دنیا میں ہم کھلی آنکھ کے ساتھ دیکھیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ بنگلہ دیش ہے، جس کو سمجھتے تھے جماعت اسلامی کے لوگ پھانسی پہ چڑھ گئے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ ہم نواز شریف سے، ہم مختلف حکومتوں سے جا کے ملتے رہے کہ شملہ معاہدے کے تحت یک طرفہ طور پر انڈیا اور بنگلہ دیش یہ اقدامات نہیں کر سکتا، لیکن کوئی حکومت سننے کو تیار نہیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ بنگلہ دیش انڈیا کی کالونی بن گیا ہے اور بنگالی عوام ان کے تابع دار بن گئے، لیکن میں نے خود 4-5 مرتبہ بنگلہ دیش کا دورہ کیا۔ ظاہری طور پر انڈیا کی بالادستی تھی، لیکن ہر فرد کے اندر پاکستان کے لیے محبت بھی تھی اور انڈیا کے خلاف شدید نفرت تھی۔ آپ نے دیکھا نوجوان اٹھے اور نوجوانوں نے یکلخت بنگلہ دیش کے حالات کو تبدیل کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں پاکستان اور انڈیا کا مقابلے میں یہ سمجھا جا رہا تھا یہ عوام منتشر ہیں، مودی تانے دے رہا تھا یہ دنیا بھر میں کشکول لے کے پھر رہے ہیں، یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے۔ لیکن اللہ نے مدد دی، اللہ نے کرم کیا کہ پاکستان کو بڑی عزت ملی ہے، بیرون ملک پاکستان کو بڑی عزت ملی ہے۔ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایران ایک شیعہ ریاست ہے اور سنی ریاستیں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں، اور اسی ماحول میں کہ جب غزہ پر، لبنان پر، شام پر ان کا وارکاری ہو گیا تو انہوں نے اب وقت سمجھا کہ اب ایران پر حملہ کر دو۔ اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ نے حملہ کیا، تاریخ کے بدترین بمباری کی،
لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سمجھتے تھے رجیم چینج کر دیں گے، وہ سمجھتے تھے کہ حالات کو تبدیل کر دیں گے، پورے مڈل ایسٹ پر قبضہ کر لیں گے، لیکن ایران کے ساتھ پاکستان نے بھی ساتھ دیا، سعودی عرب نے بھی ساتھ دیا، عالم اسلام نے بھی اپنے موقف کو اختیار کیا، اور دنیا نے دیکھا کہ اسرائیل اور امریکہ وہاں رسوا ہو گئے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ کے دین کی دعوت پر قائم رہے، کامیاب وہی ہوتا ہے جو عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کا اہتمام کرے۔ پھر انفرادی طور پر بھی لوگوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو قادیانی مسئلے پر فوجی عدالت نے موت کی سزا سنائی، میجر سزا سنانے آئے، اور اس نے ساتھ کہا، ابو العالیٰ مودودی، تمہیں موت کی سزا دی جا رہی ہے اور تمہیں اپیل کا حق دیا جا رہا ہے۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر ختم نبوت کے تحفظ کے جرم میں مجھے سزائے موت دی جا رہی ہے تو میں اس موت کو خوشی سے قبول کرتا ہوں، میں اپیل نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر میری موت کا لمحہ آ گیا ہے، یہ حکومت الٹی بھی لٹک جائے تو مجھے بچا نہیں سکتی۔ اگر میری موت کا لمحہ نہیں آیا، یہ تمام حکمران ہر طاقت استعمال کر لیں، مجھے پھانسی کے پھندے پر نہیں پہنچا سکتے۔ یہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کا یہ کردار تھا، استقامت تھی، اور اللہ کے راستے میں للہیت تھی، جو ہم سب کے لیے ایک روشنی کا راستہ ہے۔ اسی طرح میں اکثر بتاتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہند کے امیر مولانا جلال الدین عمری رحمت اللہ علیہ پاکستان کے دورے پر تشریف لائے، اور ان سے سب نے سوال کیا کہ مولانا، ہم سن رہے ہیں کہ بھارت میں بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ مولانا نے مرحوم نے کہا کہ میں یہ سوال ہر جگہ سنتا رہا ہوں، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم تو دعوت دین کا معمول کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جب کبھی بھی ہم کوئی مجلس رکھتے ہیں، اجتماع رکھتے ہیں، جس میں نو مسلموں کو بلاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں آپ دائرہ اسلام میں کیسے داخل ہوئے، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں کی تقریر نے مجھے گھائل کر دیا، فلاں کے درس نے مجھے قائل کر دیا، یا فلاں کتاب نے مجھے بدل دیا۔ عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے فلاں کارکن کی ادا نے مجھے گھائل کر دیا، اور اس کی جو رویہ تھا، اس کا میرے ساتھ جو تعلق اور رابطہ تھا، میرے دکھ درد میں اس کی جو شرکت تھی، اس نے میرے دل کو مائل کر دیا کہ میں اسی راستے پر چلوں جس راستے پر یہ کارکن موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ایک ڈاکٹر پرکاش اپنے وقت کے بہت بڑے سائنسدان تھے، بہت بڑے، جو ہے کہ وہ جو سماجی سائنس کے ماہر تھے، وہ ہندو تھے، یورپ میں پڑھنے چلے گئے، وہ عیسائی ہو گئے، عیسائیت سے پھر وہ ابائیت اور دہریت کی طرف، مادر پدر آزادی کی طرف چلے گئے، لیکن ان کے ذہن میں یہ کشمکش رہی کہ یہ اللہ کیا ہے، یہ آخرت کیا ہے، اور آخرت کی جواب دہی کیا ہے۔ پھر وہ مسلمان ہو گئے، پھر اپنا بتاتے ہیں کہ میں کیسے مسلمان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک سبزی فروش تھا، وہ گلی میں سبزی بیچنے آتا تھا، اور وہ بظاہر مسلمان اور ایک اچھا باعمل مسلمان نظر آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، یہ آخرت ہے کہ نہیں ہے، یہ موت کے بعد کی زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ڈاکٹر پرکاش نے کہا کہ میں اس کو دلائل دیتا رہا کہ یہ سب ایسے ہی ہے، لیکن اس سبزی والے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات کو مانوں اور آپ کی بات 100% درست ہو، لیکن موت کے بعد اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ تو ہے،
اور آخرت میں اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے، اور یہ حقیقت اس وقت پتہ چلے گی تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوں اور آپ کے فلسفے کی کیا حیثیت ہو۔ انہوں نے کہا کہ اسی ایک بات نے میرے ذہن کو بدل دیا۔ اسی طریقے سے اشفاق احمد، بڑے دانشور جو تلقین شاہ کے نام سے لکھتے بھی، ریڈیو اور ٹی وی پہ پروگرام بھی ہوتے، وہ کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ گاؤں میں گیا، گاؤں میں نے عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کے بعد جب میں نکلا تو میری جوتی کچھ خراب ہو گئی تھی، اس کو گانٹنے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کے سامنے ایک بڑا درخت تھا، اس کے پیچھے ایک پرانا موچی بیٹھا ہوتا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا کہ میں اپنی جوتی کو ٹھیک کروا لوں۔ کہتے میں نے اس موچی سے پوچھا کہ یار مجھے یہ تو بتاؤ، یہ جو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، اس مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا کہ باؤ جی میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، مجھے کیا معلوم یہ فلسفہ کیا ہے۔ تلقین شاہ کہتے ہیں، اشفاق احمد مرحوم کہتے ہیں، میں نے علماء سے پوچھا، دانشوروں سے پوچھا، ہر ایک نے لمبی لمبی باتیں کی، لیکن اس موچی نے یہ کہا کہ باؤ صاحب میں تو صرف اتنا سمجھتا ہوں، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانتا، اور اس کا سر، اس کی پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکتی۔ اس لیے میرے عزیزو، اس نظریاتی، اس ضابطی اور اس فرد کے اعمال کی صورت میں ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ میں اس بات پہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اب اس دعوت دین کے راستے میں کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں کہ جو نظر بھی آتی ہیں، نظر نہیں بھی آتی۔ ایک تو شیطان کی چالیں جو انسان کو گمراہی کے راستے پہ لگاتا ہے اور انسان کے اندر ایک کشش پیدا کرتا ہے اور وہ خرابی کی طرف چلتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کا دور یہ جدید دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی، ہر ایک کے پاس بے پناہ معلومات۔ آج سچائی غائب ہو رہی ہے، آج ہمدردی غائب ہو رہی ہے، آج جھوٹ کا راج ہے، آج سوشل میڈیا کے ذریعے کردار کشی ہے، پگڑی اچھالنا ہے، بے پر کی اڑانا ہے، اور آدمی اسی بات کی تلاش میں ہوتا ہے کہ میں کوئی منفی راستہ اختیار کروں۔ مولانا سید ابوالعالی مودودی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہی فرمایا کہ ہماری دعوت اربا انسانوں تک پہنچنی چاہیے، کروڑہا انسانوں کو قائل کرنا چاہیے، لاکھوں انسان ہمارے جلوں میں چلنے چاہیے۔ یہ کل بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن آج ہم اس سوشل میڈیا کو جھوٹ کے لیے، فریب کے لیے، دھوکے کے لیے اور کردار کشی کے لیے استعمال کریں۔ اگر ہم ایک دین کے کارکن کی حیثیت سے آج کا نوجوان جو مستقبل کا وارث ہے، آج کا نوجوان جس کے پاس یہ پوری ایک مہارت موجود ہے، وہ اپنے ذہن کو بدلے کہ میں نے اس ذریعے کو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے استعمال کرنا۔ پھر کیا رکاوٹ ہے؟ گھر ہے، اولاد ہے، گھر کے حالات ہیں، جس کی وجہ سے آج اس انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس ڈیجیٹل دور کے بے پناہ اثرات ہیں۔ ایک ہی گھر ہے، 5-6 لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر کوئی اسی کے اندر مصروف ہے۔ والدین کے لیے اولاد کو سنبھالنا، اولاد کے لیے والدین کا احترام کرنا، ہمسائے اور ہمسائے کا حق ادا کرنا، یہ چیزیں ناپید ہوتی چلی جا رہی۔ حقیقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں کی فکر کریں، اپنی اولادوں کی فکر کریں۔ والدین اولادوں کے ساتھ غصہ کر کے خاموش نہ بیٹھ جائیں، پریشان ہو کے لا تعلق نہ ہو جائیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا جی، حالات ہی بڑے خراب ہو گئے۔ یہ فکر کر کے اپنے گھر کو اللہ کے دین کا مرکز بنانا چاہیے، قرآن و سنت کی دعوت کا مرکز بنانا چاہیے،
اپنی اولاد کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے، ڈائلاگ کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے۔ یہ ہر زمانے میں 10-15 سال کے بعد حالات بدلتے ہیں۔ آپ کے دادا پردادا تھے، ان کا دور اور تھا، آپ کے والدین تھے، ان کا دور اور تھا، آج آپ والدین ہیں، آپ کا دور اور ہے، اور نئی نسل کا آنے والا دور اور ہے، لیکن اس پر اللہ کے دین کا غلبہ رہنا چاہیے، دین کی دعوت کا غلبہ رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آج جو راستے کی رکاوٹیں ہیں وہ ریاست کا نظام ہے، انسانی حقوق کا خاتمہ ہے، انسانوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے، اور ریاست کے اندر کی خرابیاں دہشت گردی اور بد امنی کے راج ہیں، اور کئی علاقے ایسے ہیں جہاں سر شام راستے بند ہوتے ہیں، اغوا برائے تاوان ہے، بھتہ خوری کی پرچیاں ہیں۔ یہ کس چیز کا عنوان ہے کہ ہمارے ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو قانون اور ضابطے کی بالادستی ہے، اس لیے کہ جب ریاست اور ریاست کے کارپرداز اور یہ طاقتور قوتیں اپنے آپ کو آئین سے بالا تر سمجھتی ہیں، قانون سے بالا تر سمجھتی ہیں، وہ معاشرے کے اندر ایک بڑی خرابیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے عالمی استعمار ہے، عالمی ایجنڈا ہے، سر جنگ تھی، USSR ٹوٹ گیا، امریکہ اور نیٹو فورسز افغانستان میں ناکام ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ امریکہ ایک یکمہوری طاقت بنا، آج وہ اپنے اس بنیاد کو کھو رہا ہے۔ دنیا میں نئی صف بندی ہے، چائنا بھی، روس بھی اپنے نئے الائنس کو تلاش کر رہا ہے، لیکن امت کے لیے اگر رکاوٹوں کو دور کرنا ہے تو عالم اسلام کا اتحاد، اور اس خطے میں ترکی کا، ایران کا، پاکستان کا، افغانستان کا متحد ہونا ناگزیر ہے، اور عالم اسلام کے اہم ترین ممالک اس موقع پر کہ جہاں غزہ پر قیامت بیت رہی ہے، 2 ریاستی حل مسلط کیے جا رہے، ارض انبیاء چھینی جا رہی، بیت المقدس عالم اسلام کے ہاتھ سے جاتا ہے، تو یہ عالم اسلام ایک طویل مدت تک کے لیے تاریکیوں اور بربادیوں سے دوچار ہو جائے۔ اس رکاوٹوں کا ازالہ اتحاد امت ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں، پاکستان کی سیاست میں پاپولر سیاست ہے، لیڈر کو پاپولر بنایا جاتا ہے، اس کا بت تراشا جاتا ہے، اس کی سجدہ ریزی پہ مجبور کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو موف کر کے ان کے پیچھے اندھی تقلید پر لگایا جاتا ہے۔ لیکن آج یہ رکاوٹیں بھی بالکل بے نقاب ہو رہی ہیں، پاپولر سیاست ناکام ہے، پاپولر لیڈرشپ ناکام ہے۔ آج PTI اپنی پاپولیرٹی کی بلندی اور انتہا کے باوجود نہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، نہ الیکشن کو محفوظ رکھ سکیں، نہ ان سے حکومتیں چلتی ہیں، نہ ریاست کا نظام ان کے ہاتھوں سے چلتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جو اسٹیبلشمنٹ رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے وہ الحمدللہ بے نقاب بھی ہو رہی ہے۔ وقت اور حالات یہی اعلان کر رہے ہیں، نظریاتی طاقت کی ضرورت ہے، دین کی طاقت کی ضرورت ہے، ایک عمل والی طاقت کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ بلوچستان کے عوام مسائل سے دوچار، خیبر پختونخوا کے عوام مسائل سے دوچار۔ آج ضم شدہ اضلاع کو صرف اس لیے وفاق اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے، فوج اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے کہ وہاں مائنز ہیں، منرلز ہیں، اور PTI کی حکومت ہے جو ایک کمزور اور ایک کمپرومائزڈ حکومت ہے، وہ اس بنیاد پر ایک نئے حربے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، میں یہ سمجھتا ہوں ان حالات کے مقابلے میں جماعت اسلامی نے اپنا ایک لائحہ عمل طے کیا،
ابھی مرکزی شورا کا اجلاس تھا جس میں 12 نکاتی ایجنڈا طے کیا کہ ہم پاکستان کو بحرانوں سے کیسے نجات دلا سکتے ہیں. انہیں آپ کو پڑھنا چاہیے. ایشیا میں وہ تمام قراردادیں آئیں، وہ تمام نکات موجود ہیں. آپ کو ان کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر اپنے آپ کو کاربند کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم نے طے کیا ہے اور 2018 کے الیکشن کے بعد اتحادی سیاست کو ترک کیا کہ اتحادوں کی سیاست بظاہر اچھی ہے لیکن اتحادی پارٹنر ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں. جماعت کا ایک طویل مدت کے لیے فیصلہ ہے کہ ہمیں اپنی بنیاد پر آگے بڑھنا، لیکن یہ طے کرنے کے بعد، یہ کہہ دینے کے بعد کہ جناب اب پالیسی ٹھیک بنی ہے، لیکن اس پالیسی کا تقاضا ہے اور محنت کی جائے اور اپنی تنظیم کو بڑھایا جائے، اپنی تنظیم کے نیٹ ورک کو بڑھایا جائے. اسی مقصد کے لیے جماعت نے ممبر سازی کی ہے، عوامی کمیٹیوں کی تشکیل کا فیصلہ کیا ہے اور اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کی طرف آگے بڑھیں. پھر عوامی مسائل ہیں. آپ نے آئی پی پیز کا ایشو اٹھایا، آپ نے دھرنا دیا، بجلی کے سستے کرنے کے اعلانات ہوئے، لیکن حکمران آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہیں. ان کی عیاشیاں، ان کی بےایمانیاں اور ان کی مفت خوریاں اور ان کے ریاست کے وسائل پہ ڈاکہ زنی عوام تک ان چیزوں کو منتقل نہیں کرنے دے رہے. لیکن جماعت اسلامی عوامی مسائل پر نہ خاموش رہے گی اور ہم طے کر رہے ہیں کہ جلد انشاءاللہ اثر نو پوری ملک گیر سطح پر عوامی احتجاج کے ذریعے ہم انشاءاللہ عوامی مسائل کو اجاگر کریں. بجلی سستی ہوگی، تیل سستا ہوگا، گیس سستی ہوگی، ٹیکسوں کا بوجھ کم ہوگا تو معاشی پہیہ چلے گا، زراعت چلے گی، تجارت چلے گی، صنعت چلے گی، روزگار ملے گا اور عوام خطے غربت سے اوپر آ کے اپنی زندگی کی بہتری کا راستہ اختیار کریں گے. اور ہمارا موقف ہے کہ اسلام کا معاشی نظام، وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں پر عمل درآمدی اس کا راستہ ہے. اسی طرح فلسطین ہے، کشمیر ہے، اتحاد امت کا ایشو ہے. یہ جماعت اسلامی کے لیے ایک ریڈ لائن ہے، لائف لائن ہے اور ان پر آواز اٹھانا یہ ہمارا شرعی اور دینی ذمہ داری. میری آپ سب سے استدعا ہے، اپنے اندر استقامت قائم رکھیں، حوصلہ قائم رکھیں، بلند حوصلہ، بڑا ویژن جماعتوں، پارٹیوں اور لوگوں کو کامیابی کی منزل سے آشنا کرتا ہے. ہمارا ایمان اور یقین ہے اس پاکستان کی سرزمین پہ اللہ کا دین غالب ہو کے رہے. ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ امت کے لوگوں نے لاتعداد قربانیاں دی ہیں. انشاءاللہ یہ شہداء کا پاکیزہ خون رائے گا نہیں جائے گا. یہ ظلم کا، جبر کا، زیادتی کا، ریاست کے ظلم کا، فوجی اسٹیبلشمنٹ جو اپنے آپ کو مالک کے کل سمجھتی ہے، انشاءاللہ رائے عامہ کی تبدیلی کے ساتھ ہم ان کے راستے روکیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.